میں نے بے خودی میں جیسے ہی اس کا کفن ہٹا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو اچانک مجھے اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی حرارت اور لمس محسوس ہوا۔ میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ اسی مردہ لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ آخر اس رات اس بند قبر اور تاریک قبرستان میں کیا ہولناک کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان تمام برائیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہوئے جن کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں قبرستان میں کھدائی اور گورکنی کا کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک جوان لڑکی کی موت ہو چکی تھی اور اسے دفنانا تھا۔ اس لڑکی کی عمر بامشکل 22 سال لگ رہی تھی۔ اتنی جوان اور حد سے زیادہ حسین لڑکی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے مجھے اس مردہ عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً اس کا کفن چہرے پر دوبارہ لپیٹ دیا، لیکن میرے اندر ایک اودم سی مچ گئی تھی۔ کیا سراپا تھا! میں تو بغیر کسی نشے کے ہی خمیار میں ڈوب چکا تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کی۔ مسلسل رات کے آدھے پہر کا وقت تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اچھا ہوتا اگر آپ صبح میت لے آتے۔ اس نے گھبرا کر کہا، نہیں، میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے فوراً دفنانا ہے۔ حالانکہ اس عورت کے چہرے پر نہ تو کوئی نلکون پن تھا اور نہ ہی اس کا جسم پھولنا شروع ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہ تھی جس سے میں یہ سمجھتا کہ میت کی حالت خراب ہے اور اسے فوراً دفنا دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے شوہر کامران کے چہرے پر شدید بدحواسی اور خوف تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں دفن۔ اس کے ہاتھ صرف چند لوگ ہی آئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، جلدی جلدی مٹی ڈالو۔ جلدی تو مجھے بھی تھی کیونکہ اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میرے جذبات ابلنے لگے تھے جو میرے قابو میں نہیں رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جلدی سے دفنا کر جائیں اور پھر میرے من میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر کامران بار بار کہہ رہا تھا، جلدی کرو، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ ایک نظر میں نے اس کے شوہر پر ڈالی تو وہ پسینے سے شربور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ایک بھی آنسو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور جوان بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر نہ جانے وہ کن چکروں میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور قبرستان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں بھی ظاہر کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ وہاں ایک بڑی کالے رنگ کی کار کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ چلے گئے۔ میں کافی دیر تک اس گاڑی کو دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے لیے یہ بات بالکل بھی معنی نہیں رکھتی تھی کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے بے ساختہ کفن سے نظر آنے والا اس لڑکی کا حسین چہرہ گھومنے لگا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں اپنے لب کاٹ کر آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینے لگا۔ میرا گریبان تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا، پورا وجود پسینے سے شربور ہونے لگا۔ میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ملنے لگا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پر میں بری طرح چونکا۔ پھر میں نے تاریکی میں ڈوبے ہوئی قبرستان میں دیکھا جس کے شروع میں ایک زرد رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ آس پاس دیکھا تو وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ اس کی قبر کے پاس آیا اور جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی کفن میں لپیٹی میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب سے پہلے میں نے اس کے چہرے پر اپنے چھوٹے سے موبائل کی ٹارچ سے روشنی ڈال کر دیکھا۔ اتنی حسین لڑکی، قسم سے آج تو رات رنگین ہونے والی تھی۔ میں نے اسے قبر سے نکال کر باہر رکھا اور قبر پر دوبارہ مٹی یوں ڈال دی جیسے اس میں ابھی بھی مردہ دفن ہے۔ میں اس لڑکی کو کفن سمیت اٹھا کر قبرستان کے ایک کونے میں درخت کے نیچے لے آیا جہاں دیوار کی اوٹ کی وجہ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر ایک طرف رکھی اور کفن اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بڑا ہی حسین چہرہ تھا۔ اس وقت بھی اس کا دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے بعد میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ میں اب جو کچھ دیر بعد اس لڑکی کے ساتھ کرنے والا تھا
وہ تو جیتے جی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے بے خودی میں جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تو اچانک مجھے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ اسی مردہ لڑکی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے خود کو اسے چھڑوانے کی کوشش کی۔ اصل میں میری داڑھی اور سر پر ٹوپی دیکھ کر قبرستان میں آنے والے لوگوں کو لگتا تھا کہ میں بہت شریف اور نیک انسان ہوں۔ میں 5 وقت نمازی تھا، اس لیے لوگ مجھے نیک سمجھ کر اکثر اپنی خواتین کو دفنانے کے لیے میرا ہی انتخاب کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس نیت کا مالک ہوں۔ میں جیسے ہی کسی عورت کو قبر میں دفناتا تو موقع ملتے ہی اس کا کفن ہٹا کر دیکھتا۔ اگر لڑکی خوبصورت ہوتی تو میرے دل میں برے خیالات آنے لگتے۔ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جس طرح سے میں ان مردہ لڑکیوں کی بے حرمتی کرتا تھا، اگر وہ جان جاتے تو اپنی بہن بیٹیوں کو اس قبرستان میں لانا چھوڑ دیتے۔ میرا باپ بشیر احمد بڑا ہی نیک اور شریف انسان تھا، لیکن ہم لوگ بہت غریب تھے۔ کم عمری میں ہی میری صحبت اپنے سے بڑے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی تھی، کیونکہ والد نے مجھے ایک فیکٹری میں کام پر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں موجود لڑکے کام سے فارغ ہو کر جو باتیں کرتے، پہلے تو انہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کا پسندیدہ موضوع مرد اور عورت کے ذاتی تعلقات کو کھول کر بیان کرنا ہوتا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کی کھڑکیاں باہر گلی میں کھلتی تھیں۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو گلی کے آوارہ لڑکے آدھی رات کو وہاں منڈلاتے اور کھڑکیوں کے سوراخوں سے اندر جھانک کر لطف اٹھاتے اور پھر ایک دوسرے کو مزے لے کر سناتے تھے۔ میں کم عمر تھا، پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر میرے اندر بھی یہ برے جذبات بیدار ہونے لگے۔ پھر میرا فیکٹری میں دل نہیں لگتا تھا۔ والد صاحب بھی بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ قبروں کی کھدائی کا کام کرنے لگا۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے شادی کی بات کی۔ ماں نے کہا، گھر میں 2 ہی تو کمرے ہیں، ایک میں ہم سب رہتے ہیں اور دوسرا تیرے بڑے بھائی وقاص اور بھابھی کا ہے۔ تو کہاں رہے گا جب تک اوپر کمرہ نہیں بن جاتا؟ شادی بھول جاؤ۔ والد صاحب جب زیادہ بیمار ہوئے تو میں نے ان کی جگہ مکمل ڈیوٹی سنبھال لی۔ شروع میں مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دفن ہونے والا مرد ہے یا عورت، لیکن ایک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ غلط صحبت میں بیٹھ کر آیا تھا۔ موبائل پر غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھی تھیں، جس کی وجہ سے ذہن پر شہوت سوار تھی۔ اسی رات قبرستان میں ایک 15 سالہ لڑکی کو دفنانے کے لیے لایا گیا، جس نے میٹرک میں نمبر کم آنے پر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ جب میں اسے قبر میں اتار رہا تھا تو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں رات کو گھر نہیں گیا اور قبرستان کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ پھر میں نے رات کی تاریکی میں اس کی قبر کھودی اور اپنی ہوس پوری کی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں نے یہ گناہ کیا۔ اس کے بعد مجھے اس گناہ کی لت لگ گئی۔ میں خود کو یہی تسلی دیتا کہ جب ماں باپ میری شادی نہیں کر رہے تو مجھے اپنی ضرورت کہیں نہ کہیں سے تو پوری کرنی ہی ہے اور بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یوں میں ہر چند دن بعد کسی نہ کسی مردہ لڑکی کی بے حرمتی کرنے لگا۔ اسی دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری ماں بھی بستر سے لگ گئی۔ میں سمجھنے لگا کہ شاید میرے انہی برے کرتوتوں کی وجہ سے میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ والد کی وفات کے بعد میں نے عزم کیا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ میں عورتوں کی میت کو قبر میں اتارنے سے بھی انکار کر دیتا تھا، لیکن مہینوں بعد جب اس 22 سالہ لڑکی شازیہ کی میت آئی اور میں نے اس کا حسن دیکھا تو میرے تمام وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ میں نے سوچا کہ بس آج رات آخری بار اپنی ہوس پوری کروں گا اور صبح اسے دوبارہ دفن کر دوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہے۔ جب میں نے شازیہ کو اپنے سے لگایا تو اس نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں میری کمر پر حرکت کر رہی تھی۔ میں خوف سے کانپ اٹھا۔ مجھے لگا کہ شاید دفنانے کے بعد اس میں روح واپس آئی ہے اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ میں نے ڈر کے مارے فوراً اسے کفن پہنایا اور دوبارہ قبر میں اتارنے لگا۔ ابھی میں مٹی ڈال ہی رہا تھا کہ مجھے اس کی سانسیں لینے کی مدھم آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اونگ رہی ہے یا سسکیاں لے رہی ہے۔ ساتھ ہی مجھے قبرستان میں کچھ نوجوانوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں گھبرا گیا۔
میں نے جلدی سے پاس پڑا ایک صاف ستھرا پلاسٹک کا پائپ اٹھایا، اس کا ایک سرا شازیہ کے چہرے کے پاس رکھا جس کا چہرہ کفن سے باہر تھا تاکہ اسے ہوا ملتی رہے، اور اوپر سے جلدی جلدی مٹی ڈال کر قبر کو پہلے جیسا کر دیا۔ وہ نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے، استاد جی، ابھی جو شخص یہاں اپنی بیوی کو دفنا کر گیا ہے، کامران، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ گھر جاتے ہی نیم پاگل ہو گیا ہے اور چیخ رہا ہے کہ میری بیوی کی قبر کھودو، اس کے ساتھ قبر میں کچھ غلط ہو رہا ہے، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے چلاکی سے کہا، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ہم قبر نہیں کھود سکتے۔ اگر اس پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہو تو وہ عذاب ہم پر بھی آ جائے گا۔ اگر وہ سچا ہے تو خود کیوں نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ نوجوان خائف ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس پائپ سے پھر سانسوں کی آواز سنی۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ قبر کھودی۔ جب میں نے شازیہ کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی، وہ زندہ تھی۔ میرے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس معصوم کی جان بچائی جائے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کے گلے پر انگلیوں کے سرخ نشانات تھے، یعنی کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، چپکے سے اپنی والدہ کی الماری سے ان کا ایک سوٹ نکالا، قبرستان لایا اور شازیہ کو لباس پہنایا۔ پھر اسے قبرستان کے پچھلے دروازے سے باہر لا کر ایک رکشے میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے آکسیجن اور انجیکشن لگائے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے اور اسے دورے پڑتے ہیں جس میں یہ اپنا گلا خود دباتی ہے تاکہ ان کا شک مجھ پر نہ جائے۔ 1 گھنٹے بعد جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے جسم پر کپڑے دیکھے اور مجھ سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا، آپ کے شوہر آپ کو مردہ سمجھ کر دفنا آئے تھے لیکن میں نے آپ کی جان بچا لی۔ شازیہ نے مجھے غصے اور شرمندگی سے دیکھا اور بولی، تم وہی شخص ہو نا جو قبر میں میرے ساتھ غلط ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا؟ یہ سن کر میری نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ شازیہ نے روتے ہوئے اپنی آپ بیتی سنائی، میں ایک با پردہ اور نماز روزے کی پابند عورت ہوں۔ میرا شوہر کامران شرابی اور عیاش انسان تھا۔ وہ مجھ پر ظلم کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ برائی کے کاموں میں شامل ہو کر پیسے کماؤں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے پچھلی رات مجھے طلاق دی اور میرا گلا اتنے زور سے گھونٹا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس نے مجھے مردہ سمجھا اور غسل دیے بغیر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں دفنا دیا۔ شازیہ نے مزید بتایا، جب تم نے قبر میں میرے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے مجھے اٹھایا تو اس ہلچل سے میری سانس کی نالی جو بند تھی وہ تھوڑی سی کھل گئی اور میرے جسم میں کچھ حرکت آئی، اور پھر تم نے جو پائپ لگایا اس سے مجھے ہوا ملتی رہی۔ یہ سب سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے شازیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اللہ کے حضور رو رو کر سچی توبہ کی۔ میں شازیہ کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے۔ 3 مہینوں میں نے دن رات محنت کر کے گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنوایا، اور جیسے ہی شازیہ کی عدت پوری ہوئی میں نے اسے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ دوسری طرف اس کے سابقہ شوہر کامران کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ واقعی پاگل ہو چکا تھا اور گلیوں میں خود چلاتا پھرتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ آج شازیہ میری بیوی ہے اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اب دکھلاوے کا نیک نہیں بلکہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہوں۔ مجھے اپنے ماضی کے افعال پر شدید ندامت ہے اور میں ہر وقت اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھی آج کی عبرت ناک اور آنکھیں کھول دینے والی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔